سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کو لے کر معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر قیوم صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر معاملہ جب سے چل رہا تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ججز کی رائے کس طرف جا رہی ہے، آپس میں اختلاف رائے بھی تھا، ایک دوسرے کو ٹوکنا، ایک دوسرے کی رائے کے برعکس رائے دینا، وہ آج بھی جاری رہا۔ مگر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سمت میں معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے، یا ابھی تک انسرٹن ہے کہ یہ پورا بینچ سوچ کیا رہا ہے؟ شاہزیب صاحب، جو اگر عدالتی جو کاروائی ہے اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے بڑے ویلڈ سوالات ہیں، لیکن ایک چیز اور ایک اختلاف جو ہے وہ بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور وہ اپروچ ہے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے۔ ایک جو اپروچ ہے وہ تو اب بڑی واضح طور پہ آئی ہے کہ وہ جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ اس کے مطابق ہی جائیں گے، لیکن ایک دوسری اپروچ ہے جس پہ آپ کو آج بھی اختلاف نظر آیا ہوگا، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ پھر ہم کیا آئین کو ری رائٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بہت ادب سے چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ مطلب آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں، ایک چیزوں کو ایک اور طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی واضح طور کے اوپر ہے، اور لیکن دوسری طرف اگر ہم اس بینچ کا اوورال جائزہ لیں، جو بنیادی کور ایشو ہے کہ کیا یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بینچ کی اکثریت سنی اتحاد کونسل کی جو گزارشات ہیں یا معروضات ہیں، یا جو کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی تھی، اس میں جو ہے وہ بینچ کی اکثریت جو ہے اس کی رائے میرا خیال میں بہت مختلف ہے، جو کہ دوسری طرف جاتی ہے، لیکن سٹل کیس بہت اوپن ہے۔ جیسا کہ آج بھی ایک دستاویز جو ہے وہ عدالت کے سامنے پہلے کلیم کیا سنی اتحاد کونسل کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی صاحب، کہ انہوں نے اپنی ایفیلیشن یا سرٹیفکیٹ جو ٹکٹ پارٹی ٹکٹ ہے وہ ظاہر کی تھی اور وہ سنی اتحاد کا تھا، لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ریکارڈ سامنے رکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، کاغذات نامزدگی سے لے کے، اور پھر اس کے بعد سے کچھ 6 خطوط جو ہیں جو انہوں نے لکھے تھے وہ اس کے اندر بہت ساری کنٹرڈکشن تھی۔ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے الحاق کے ساتھ، پھر کہیں وہ آزاد رکن بن جاتے ہیں، اور پھر کہیں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے وہ اس کے ٹکٹ کے اوپر ہے، تو وہ کانٹرڈکشنز بھی ادھر بھی سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اس کو جو ایک چیز ہے وہ سارا قصہ پلٹ سکتی ہے۔ میرے خیال میں جو میجورٹی ابھی تک کی لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے اس کے اوپر ججز کی اکثریت مطمئن نظر نہیں آتی، گو کہ جو ویو ہیں مختلف طریقے سے دیکھنے کے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ہے، جسٹس منیب اختر کا ہے، جسٹس عطا من اللہ کا، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک، وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے۔ اب کیونکہ ذرا بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی، اور آج یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ جی اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو خالی کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی، خواتین کے اپنے رائٹس کے حوالے سے، منورٹی کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے ان کے حوالے سے بہت زیادہ اہم سوالات اٹھائے گئے۔ اب اس بات کے باوجود کہ ظاہر تحریک انصاف خود اس غلطی کو مانتی ہے کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر انہیں سمبل نہیں مل رہا تھا وہ بعد میں پارٹی جوائن کر سکتے تھے، یا پھر اور اگر ایسا نہ کرنے دیا جاتا تو عدالت سے رجوع کرتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ غلطیوں کے باوجود ظاہر جو مینڈیٹ کا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ایک ریلیف انہیں کی گنجائش بن سکتی ہے جس کی وہ امید کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ ایگریوڈ ہے وہ عدالت کے سامنے ہی نہیں ہے، اب وہ سنی اتحاد کونسل ہے، اب وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، کیا یہ کلاک جو ہے وہ واپس گھمایا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ پہلے تجویز بھی آئی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہ کیوں نہ وہ 3 دن جس کے اندر آزاد ارکان نے جو پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے کسی کو تو وہ واپس کر دیا جائے، اور پھر اس میں وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، اور پھر اس کے بعد چیزیں ایسے صحیح ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسرا حل جو ہے وہ جسٹس عطا من اللہ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک جو پورا اوورال الیکشن، پری الیکشن اور اس کے بعد کا سیناریو اور اس کے درمیان میں جو شکایات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، یا وہ ایک پیٹیشن جو کہ پینڈنگ پڑی ہے اس کو وہ لگائے۔ تو
اس میں جو ہے وہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں کل کی سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم 187 کی جورسڈکشن بھی استعمال کریں کمپلیٹ جسٹس کی تب بھی ہم کیا یہ چیز جو ہے وہ ہوا کے اندر استعمال کریں گے. تو بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ فیکچول کنٹروورسی سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتی ہیں. تو وہ اس میں جو ایک لارجر پرنسپل ہے جس پہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ اور جسٹس تمیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندگی, جو کہ آپ نے سوال کیا کہ عوامی نمائندگی کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر جب پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کس کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل سکیم جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی یہ منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے یا ابھی اور وقت لگے گا؟ معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے. نہیں, میرے خیال میں بہت سارا معاملہ جو ہے وہ تو اب سمٹ چکا ہے اور غالباً امکان یہی ہے کہ بہت اب جو 2-3 وکلا ہیں, اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنا کر لے گا. اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے اور JUI کے وکلا جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں اس کی پیٹیشن کو, اور پھر اس کے بعد جواب الجواب ہے. لیکن بہت سارے جو عدالتی سوالات ہیں ان کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ریٹرن رپلائی دے دیں گے. تو یہ معاملہ جمعرات کو, کیونکہ اگر جمعرات نہیں تو جمعے کو جو ہے یہ میکسیمم ہمیں لگتا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت مکمل ہو جائے گی.